اللہم صلی علی وسیدنا وحبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے بزرگوں کو مقام و منصب عطا فرمایا ہے کہ اللہ والے جو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ جس طرح انبیاء کرام کے معجزات حق ہیں اسی طرح اولیاء کرام کی کرامت حق ہے، اور کرامات پر قرآن و سنت ناطق ہے۔ در حقیقت ولی کی کرامت نبی کا معجزہ ہوتی ہے، اور اب یہ سلسلہ سید الانبیاء تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت یعنی صرف اور صرف اہل سنت و جماعت کے ساتھ مختص ہے۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقبولیت حاصل تھی کہ آپ کو شریعت و طریقت دونوں کی دولت نصیب ہوئی، یعنی جس طرح آپ علوم ظاہری میں بلند فکر و شعور رکھتے تھے اسی طرح منزل طریقت میں آپ اپنے زمانے کے رہبر و امام مانے جاتے تھے۔ آپ نے شریعت مبارکہ دامن اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے راہ سلوک اس شاندار انداز میں طے کی کہ دیکھنے والے حیرت زدہ رہ گئے۔ اب ہم مقبول بارگاہ رسول ہاشمی معجزۃ من معجزات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صرف 2-3 کرامتوں کا ذکر تبرکن کر رہے ہیں۔ 1323 ہجری کا واقعہ ہے کہ امام المحدثین حضرت علامہ وسیع احمد علیہ الرحمہ کے صاحبزادے سلطان الواعظین حضرت علامہ الحاج الشاہ عبد الاحد صاحب قبلہ علیہ الرحمہ کی شادی گنج مراد آباد شریف میں شیخ المشائخ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمن علیہ الرحمۃ والرحمان کی نواسی یعنی مولوی عبد الکریم صاحب کی صاحبزادی حمیدہ خاتون سے ہوئی۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس بارات میں شامل تھے۔ سلطان الواعظین کی بارات رخصت ہو کر اس زمانے کے ریلوائی اسٹیشن مادھو گنج جانے کے لیے روانہ ہوئی۔ اسٹیشن سے 3 میل پہلے ہی مغرب کا وقت ہو گیا۔ سب نے نماز مغرب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ کی اقتداء میں جماعت کے ساتھ ادا کی۔ جنگل کا راستہ اور قریب کا گاؤں ڈاکوؤں کی بستی مشہور تھا۔ اس گاؤں کے ایک شخص نے آ کر یہ اطلاع دی کہ بارات واپس لے جائیں کہ رات ہو چکی ہے، راستہ خطرناک ہے اور یہ قریب کا گاؤں تو ڈاکوؤں کا گاؤں مشہور ہے۔ حضرت گنج مراد آبادی علیہ الرحمہ کا میں مرید ہوں اور یہ بارات چونکہ وہیں سے آ رہی ہے اس ناطے میں یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ حضور محدث صورتی صاحب نے اعلیٰ حضرت سے عرض کیا کہ اب آپ جو حکم فرمائیں وہ کیا جائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ اور اس کا رسول ہماری مدد فرمائے گا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے بارات اسٹیشن کی طرف چل دی۔ کچھ ہی فاصلے کے بعد سامنے سے مسلح ڈاکوؤں کا گروہ آتا ہوا دکھائی دیا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور بارات کو وہیں روک کر بذات خود ان ڈاکوؤں کی طرف چل دیے۔ ڈاکوؤں نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ سب وہیں ٹھہر گئے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے قریب جا کر ان ڈاکوؤں کو مخاطب کر کے فرمایا اے رہزنوں، ہم تمہارے علاقے کے بزرگ کی نواسی کو بیاہ کر لے جا رہے ہیں، اور تمہارا یہ ناپاک ارادہ کہ تم اس بارات کو لوٹنے آ رہے ہو بڑے افسوس کا مقام ہے۔
تمہارا تو یہ کام ہونا چاہیے تھا کہ اس بارات کو اسٹیشن تک پہنچانے میں رہبری کرتے، نہ کہ رہزنی۔ کیا ایسی حالت میں تم بارات کو لوٹنا مناسب سمجھتے ہو؟ خدائے تعالیٰ جل وعلا کے خوف سے ڈرو اور اپنے رب کے حضور توبہ کرو، اس وقت کو غنیمت جانو۔ ہداکم اللہ تعالی الی صراط مستقیم۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت علیہ الرحمہ نے اس فرمان کا ڈاکوؤں پر خاص اثر ہوا اور سب پر اس شیر حق کا رعب چھا گیا۔ اس گروہ کے ہر فرد پر اعلیٰ حضرت کی کرامت لرزہ طاری ہو گیا اور سب کے سب اسی وقت اپنے ناپاک خیال سے باز آئے اور معافی چاہی، اور توفیق الہی سے کل افراد اعلیٰ حضرت کے ہاتھ پر تائب ہوئے، جن کی تعداد 40 تھی، اور داخل سلسلہ رضویہ ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ یہ ہے اللہ والوں کا درجہ، یہ ہے اللہ والوں کی شان، یہ ہے بریلی کے تاجداری کی پہچان، یہ ہے امام عشق و محبت کی کرامت۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مردے کو زندہ فرما دیا۔ شیخ حبیب الرحمن کا واقعہ ہے کہ بچپن میں آپ کو نمونیا ہوئی اور اسی میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ گھر میں کوہرام مچ گیا کہ اکلوتا ہی لڑکا تھا اور وہ بھی ختم ہو گیا۔ کفن وغیرہ کا انتظام ہونے لگا۔ شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ میرے والدین بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر سایہ ایک قریبی مکان میں رہائش پذیر تھے۔ والدہ روتی ہوئی اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچیں اور رو رو کر کہنے لگیں کہ حضور میرا لڑکا مر گیا ہے، یہ اکلوتا لڑکا آپ ہی کی دعا سے نصیب ہوا تھا، حضور مجھے اپنا لڑکا چاہیے، اس کو زندہ کیجیے۔ امام عشق و محبت نے عصا لیا اور شیخ صاحب کے مکان پر تشریف لے گئے۔ سب لوگ تعظیماً کھڑے ہو گئے اور یہ سمجھے کہ اعلیٰ حضرت بھی تعزیت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت نے فرمایا پردہ کیجیے، ذرا ہم بھی دیکھیں۔ پردہ ہوا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ میت کے قریب پہنچے تو والدہ پھر چیخنے چلانے لگیں کہ میرا لڑکا زندہ کیجیے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچے کے اوپر سے کپڑا ہٹایا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر فرمایا آنکھیں کیوں نہیں کھولتا، دیکھ تو تیری والدہ کیا کہہ رہی ہیں۔ اتنا فرمانا تھا کہ بچے نے فوراً آنکھ کھول دی اور رونا شروع کر دیا۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ بچہ تو زندہ ہے، کون کہتا ہے کہ مر گیا؟ پھر تو ہر طرف خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر محبت و شفقت کا ہاتھ پھیرا تو وہ خاموش ہو گیا اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ معلوم ہونے لگی۔ یہ لوگ کچھ دنوں بعد ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے اور لاہور میں قیام پذیر ہو گئے۔ انہوں نے طویل عمر پائی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔